السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل سیڈ ناولس پوائنٹ. حاصل وفا تم ہو چوتھی قسط. ہفتے کو فزکس کی کلاس لیب میں ہوتی تھی. 2 بجے پوری کلاس لیب میں پہنچ گئی. سر حسن شاید بزی تھے اس لیے 15 منٹ لیٹ آئے. انہوں نے آتے ہی پریکٹیکل کروانا شروع کر دیا. وہ پہلے خود کرواتے تھے پھر اسٹوڈنٹس کے گروپ بنوا کر ان سے کرواتے. آج بھی ایسا ہی ہوا. انہوں نے پہلے 10 منٹ میں پریکٹیکل کروایا. اس کے بعد سب کو کرنے کے لیے کہہ دیا. خود وہ لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گئے. تم کہاں کھوئی ہو؟ فلک نے آئرہ کو گمسم سوچ میں دیکھا تو کوہنی مار کر پوچھا. وہ ایک دم چونک کر اس کو دیکھنے لگی. پھر نفی میں سر ہلا دیا. فلک کندھے اچکا کر دوبارہ اپنے گروپ کی طرف متوجہ ہو گئی. سنو، اس نے فلک کو کچھ سوچ کر پکارا. ہاں بولو. وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی. مجھے سر سے کچھ بات کرنی ہے. ابھی کر لوں؟ کچھ ہوگا تو نہیں؟ ہوگا تو کچھ نہیں مگر سر بزی ہیں اس وقت. ویسے ایسی کون سی بات کرنی ہے تم نے بھلا؟ وہ کچھ حیرت سے بولی. ایک ٹاپک کے بارے میں پوچھنا ہے. اس نے جھوٹ کا سہارا لیا. اچھا تو جاؤ پوچھ آؤ. کچھ نہیں کہیں گے. فلک نے اس کے تاثرات نوٹ کیے بغیر کہا. وہ ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی کر رہی تھی اس لیے اس کی بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا، ورنہ ایک سیکنڈ میں جان جاتی کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی. اچھا میں ابھی آئی، وہ کہہ کر ان کی طرف بڑھ گئی تو فلک حجاب کی طرف متوجہ ہوئی جو اب پریکٹیکل کرنے کے بعد ریڈنگ لکھ رہی تھی. وہ دبے پاؤں چلتی ہوئی ان کے پاس آ کھڑی ہوئی. وہ لیپ ٹاپ پر اپنی کوئی فائلز دیکھ رہے تھے. وہ اتنے مگن تھے کہ آئرہ کے آنے کا پتہ بھی نہیں چلا. سر، اس نے دھیرے سے ان کو پکارا. جی. وہ سر اٹھا کر اس کو دیکھنے لگے، پھر آئرہ کو سامنے پا کر کچھ حیران ہوئے. آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اس نے کچھ توقف کے بعد سوال کیا. اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں. نہیں تو آپ کو ایسا کیوں لگا؟ انہیں آئرہ سے اس بات کی توقع نہیں تھی. ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان کس بات کی ناراضگی ہو سکتی ہے بھلا؟ وہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ پر کچھ زیادہ زور دیتے ہوئے بولے. نہ جانے وہ اس کو کیا جتانا چاہتے تھے. آئرہ نے ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھوں میں جھانکا. مجھے ایسا لگا، وہ آہستگی سے بولی. آئرہ کیا بات ہے؟ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں آپ؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ اس کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر کچھ پریشان ہوئے. مجھے نہیں پتا. وہ انگلیاں مروڑنے لگی. بے چینی کی جب انتہا ہوتی تب وہ ایسے ہی کرتی تھی. بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین ڈاؤن کر کے مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوئے. سر، آپ ہمارے پیپر سے پہلے چلے جائیں گے؟ اس نے کچھ دیر بعد پوچھا. ہاں ظاہر ہے. ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے یہ سوال کیوں کر رہی تھی. پھر آپ مجھ سے کبھی بھی نہیں ملیں گے؟ وہ اس وقت شاید اپنے حواس میں نہیں تھی. شاید. کچھ دیر بعد انہوں نے مختصر سا جواب دیا. میں آپ سے اگر بعد میں بھی ملنا چاہوں تو؟ وہ بے خوفی سے بولتی جا رہی تھی. کیوں؟ ان کے چہرے پر حیرت امڑ آئی تھی. پتہ نہیں، بس ویسے ہی میرا دل کرتا ہے کہ میں ہمیشہ آپ سے ملوں. وہ اب ان کے جوتوں پر نظریں جمائی ہوئی تھی. آئرہ آپ کا دماغ ٹھکانے پر ہے نا؟ اب کی بار وہ اس کی بات سن کر پوچھے بغیر نہ رہ سکے جو پچھلے 5 منٹ سے ان کے دماغ میں گردش کر رہی تھی. جی سر. لگ تو نہیں رہا. سر آپ میرے سوال کا جواب دیں نا پلیز. اس وقت وہ کوئی اور ہی آئرہ لگ رہی تھی. آپ کے فضول سوال کا میں کیا جواب دوں؟ انہوں نے ایک لمبا سانس اندر کھینچتے ہوئے سر چیئر کی پشت سے ٹکا لیا. آپ کو میں اچھی نہیں لگتی نا؟ اس نے اب کی بار افسردگی سے پوچھا. آپ میرے لیے باقی اسٹوڈنٹس کی طرح ہیں. انہوں نے اس کی بات پر بنا غصہ کیے جواب دیا. لیکن آپ میرے لیے باقی ٹیچرز کی طرح نہیں ہیں. وہ ان کی بات پر تڑپ کر بولی تھی. آئرہ، میرا خیال ہے آپ کو اس وقت شدید ریسٹ کی ضرورت ہے. جائیں باہر جا کر کچھ ریلیکس کریں خود کو، کیونکہ آپ اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں ہیں اور آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کیا بولے جا رہی ہیں. اب کی بار وہ سختی سے بولے. اس کی اتنی فضول بات پر ان کا دماغ گھوم گیا. لیکن سر، اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی انہوں نے اسے فوراً ٹوک دیا. آپ نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ باہر چلی جائیں. آپ کی ایسی فضول باتوں کو سننے کے لیے میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے. وہ اونچی آواز میں بولے تو سب لڑکیاں متوجہ ہو گئیں. سر آپ ایک بار بس میری بات تو سن لیں پلیز. وہ بنا کسی کی پرواہ کیے بولی. آئرہ،
آپ کو میں بہت دن سے نوٹ کر رہا ہوں۔ آپ کی ایسی حرکتیں مجھے سب کی نظروں میں مشکوک بنا رہی ہیں۔ آپ کو شاید اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے، مگر مجھے بہت ہے۔ میں کسی کو بھی خود پر انگلی اٹھانے کا موقع نہیں دینا چاہتا، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ باز آ جائیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی سخت قدم اٹھانا پڑے۔ وہ ایک دم کھڑے ہو گئے۔ پوری کلاس حیرت سے منہ کھولے ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ عائرہ کو شدید تذلیل محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سر حسن کو ایک دم اپنی بات کا احساس ہوا۔ وہ کچھ زیادہ ہی بول گئے تھے۔ عائرہ خاموشی سے اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی، لیکن ان کا دل جاتے ہوئے بے چین کر گئی۔ آئی ایم سوری عائرہ، میں جانتا ہوں تم بہت ہرٹ ہوئی ہو، مگر شاید جو تم چاہتی ہو وہ کبھی ہو نہیں سکتا، اس لیے مجھے ایسا کرنا پڑا۔ مجھے پتہ ہے تم کیا چاہتی ہو، مگر جو خواہش تم لے کر بیٹھی ہو وہ لا حاصل ہے۔ انہوں نے دل ہی دل میں اس کو مخاطب کیا۔ وہ لڑکی ان کی راتوں کی نیند اڑا چکی تھی۔ وہ لیب سے نکل کر لان میں آ بیٹھی۔ فلک اور حجاب بھی کچھ دیر بعد ہی اس کے پیچھے چلی آئیں۔ فلک ضرورت سے کچھ زیادہ ہی سنجیدہ تھی۔ عائرہ کو دکھ ہوا، شاید وہ اسے غلط سمجھ رہی تھی۔ فلک، عائرہ نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مگر اس نے فوراً عائرہ کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تمہیں شرم نہیں آئی ایسی حرکت کرتے ہوئے؟ وہ تو پہلے ہی بھری بیٹھی تھی۔ فلک، تم بھی سمجھتی ہو کہ میں نے غلط کیا؟ عائرہ صدمے سے بولی تو وہ پھٹ پڑی۔ ہاں، تو ایسا کون سا کارنامہ کر کے آئی ہو تم کہ میں تمہیں شاباش دوں؟ تمہیں اور کوئی نہیں ملا جو سر کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ اپنی عزت کی تو پرواہ نہیں ہے تمہیں۔ سر کو بھی بدنام کرنے کا پورا پلان تھا تمہارا۔ ویسے بہت اچھا کیا سر نے تمہارے ساتھ، اسی لائق ہو تم۔ ابھی تو پوری کلاس کے سامنے اپنا تماشا بنوایا ہے نا، کل کو پورا کالج جان جائے گا، پھر منہ چھپاتی پھرنا ہر کسی سے۔ وہ بولنے پر آئی تو بولتی ہی چلی گئی۔ عائرہ کو افسوس اس بات کا نہیں ہوا تھا کہ وہ یہ سب کہہ رہی تھی، بلکہ اس بات کا تھا کہ فلک یہ سب کہہ رہی تھی۔ وہ تو اس کی اپنی دوست تھی، اس کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی، پھر بھی اس پر ایسے الزامات لگا رہی تھی۔ عائرہ، سر کے ساتھ بات کر کے، وہ بھی پوری کلاس کے سامنے، تم نے بہت غلط کیا۔ اب یہ بات سب کو پتہ چل جائے گی، اور ہو سکتا ہے مینجمنٹ تک بھی پہنچ جائے، جو کہ پہنچ ہی جائے گی۔ تو سوچو پھر کیا ہوگا۔ حجاب نے بھی افسوس کیا۔ اس کو ان سب باتوں کی پرواہ ہوتی تو یہ سب کرتی ہی کیوں؟ فلک نے اس کے زخموں پر مزید نمک چھڑکا۔ عائرہ نے دونوں کی باتوں کا جواب نہیں دیا۔ وہ سر جھکائے گھاس نوچتی رہی، آنسو پیتی رہی۔ وہ دونوں کچھ دیر بعد اٹھ کر چلی گئیں۔ عائرہ نے سر اٹھایا، اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ سر حسن کلاس ختم ہوتے ہی اپنے آفس میں آ گئے تھے۔ آتے ہی وہ چیئر پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئے۔ وہ اس وقت بے حد ڈسٹرب تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ اس وقت کس حال میں ہوگی۔ انہیں اس کی تکلیف کا اندازہ تھا، کیونکہ وہ خود بھی اس تکلیف سے گزر رہے تھے۔ تبھی انہوں نے اس سے بات کرنے کا سوچا اور جی آر کو میسج کیا کہ وہ عائرہ کو ان کے آفس میں بھیجے۔ کچھ دیر بعد وہ آ گئی۔ میں آئی کم ان؟ وہ دروازے میں کھڑے اندر آنے کی اجازت طلب کر رہی تھی۔ کم ان، انہوں نے اجازت دی تو وہ اندر آ گئی۔ سر، آپ نے بلایا تھا؟ اس کی آنکھیں رونے کے باعث سوجی ہوئی تھیں۔ وہ شاید چہرہ دھو کر آئی تھی، مگر پھر بھی اس کی آنکھیں اس کے رونے کی چغلی کھا رہی تھیں۔ بیٹھ جاؤ، وہ کچھ دیر بعد بولے تو وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ انہیں اس کی حالت سے سخت دکھ پہنچا تھا۔ آخر کو وہ بھی ایک انسان تھے، اور مرد تو ہمیشہ ہی عورت کے آنسوؤں کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے، خود کو اس کے سامنے کمزور تصور کرتا ہے۔ وہ بھی تو ہار گئے تھے۔ اگر وہ بے چین تھی تو سکون میں وہ بھی نہیں تھے۔ اگر اس سے محبت تھی تو انہیں بھی اس سے محبت ہو گئی تھی، مگر انہوں نے ظاہر نہیں ہونے دیا، کیونکہ یہ صحیح موقع نہیں تھا۔ وہ خود کو اور عائرہ کو ایک ندی کے دو کنارے سمجھتے تھے، جو ہمیشہ ساتھ تو چل سکتے تھے، مگر زندگی کے کسی موڑ پر ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے تھے۔ ان کے درمیان کئی رکاوٹیں تھیں۔ وہ لوگوں کو خود پر انگلی اٹھانے کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے۔ وہ اٹھ کر اس کے ساتھ والی چیئر پر آ بیٹھے۔ عائرہ نے مزید سر جھکا لیا۔ عائرہ، انہوں نے دھیرے سے پکارا۔ عائرہ کا رواں رواں سماعت بن گیا۔ میری طرف دیکھو، وہ پھر بولے۔ وہ کافی دیر تک انتظار کرتے رہے، مگر وہ ویسے ہی بیٹھی رہی۔ انہوں نے پھر خود ہی بات شروع کر لی۔ میں اب کالج نہیں آؤں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم میری وجہ سے بار بار ہرٹ ہو۔ مجھے یقین ہے جب ہم نہیں ملیں گے تو تم سب کچھ بھول جاؤ گی، سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ وہ کچھ دیر سانس لینے کو رکے،
کبھی کبھی انسان اس چیز کی تمنا کر لیتا ہے جو ہوتی تو اس کے پاس ہے مگر اس کی دسترس میں نہیں ہوتی، وہ اسے حاصل نہیں کر سکتا، اور تم نے بھی جس چیز کی تمنا کی ہے وہ تمہیں کبھی نہیں مل سکتی۔ تم اس کے پیچھے جتنا مرضی بھاگ لو وہ تمہاری نہیں ہو سکے گی۔ وہ اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گئے۔ آئرہ نے کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ آئرہ پلیز کچھ بولو، انہوں نے جیسے ریکویسٹ کی۔ کیا بولوں؟ اس کا لہجہ نم تھا۔ کچھ بھی، میں چلی جاؤں باہر؟ وہ کچھ توقف کے بعد بولی۔ جاؤ، انہوں نے اجازت دے دی۔ آئرہ کا دل ٹوٹا۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو انہوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آئرہ حیران رہ گئی، اسے ایسی امید کہاں تھی۔ آئرہ میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا، انہوں نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ آئرہ کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ ان کو دیکھنے لگی۔ وہ اس سر حسن سے بہت مختلف لگ رہے تھے جو ہر وقت غصے میں رہتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں کوئی جذبہ تھا اور آئرہ نے بنا سوچے سمجھے اس جذبے کو ایک نام دے دیا، محبت۔ انہوں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ باہر آ گئی۔ یہ پل بہت خاص تھے۔ آئرہ کے چاروں طرف بس وہ آخری جملہ گونج رہا تھا۔ سر حسن نے کالج چھوڑ دیا تھا۔ کالج کی ساری لڑکیاں اس بات کا ذمہ دار آئرہ کو ٹھہرا رہی تھیں۔ آتے جاتے اسے تانے دیے جاتے مگر اسے اب کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ کسی کی بات پر کوئی ری ایکشن نہیں دیتی تھی۔ اسے کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ خوش تھی، بہت خوش، کیونکہ اس کی محبت ایک طرفہ نہیں تھی۔ سر حسن اس کو جاتے جاتے اقرار سونپ گئے تھے اور وہ اس کے لیے یہی کافی تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ 2 دن بعد ہی لندن چلے گئے تھے۔ آئرہ نے بھی کچھ دن بعد کالج جانا بند کر دیا۔ وہ اب گھر میں ہی پڑھتی تھی۔ فلک کی اور اس کی بول چال مکمل طور پر بند تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو مخاطب نہیں کرتی تھیں، بلکہ فلک ان کے پورشن میں بھی آتی ہی نہیں تھی۔ پھر اس کے ایگزامز ہو گئے۔ اس نے پاپا کو صاف صاف کہہ دیا کہ وہ آگے نہیں پڑھے گی بلکہ جاب کرے گی۔ سب نے بہت سمجھایا مگر اس کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ زاہد صاحب نے اسے ایک شرط پر جاب کی اجازت دی کہ وہ 6 مہینے جاب کر لے، اس کے بعد فوراً وہ اس کی شادی کر دیں گے۔ آئرہ نے حامی بھر لی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ایک نہ ایک دن تو یہ لازمی ہونا تھا۔ آج اس کا انٹرویو تھا۔ اس نے ایک آفس میں جاب کے لیے اپلائی کیا تھا تو آج انہوں نے اسے انٹرویو کے لیے بلایا تھا، مگر کل رات ہی اس کو بخار ہو گیا تھا۔ ماما کسی طور پر اس کے جانے کے لیے نہیں مان رہی تھی مگر وہ پھر بھی ضد کر کے چلی آئی۔ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے آفس میں بیٹھے انتظار کی جان لیوا گھڑیاں گن رہی تھی۔ بیٹھ کر کمر بھی اکڑ گئی تھی۔ بخار تو اس کو پہلے ہی سے تھا مگر اب اور زیادہ طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ اس کو پورا یقین ہو چلا تھا کہ وہ شام سے پہلے وہاں سے ہل بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ ایسے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کام کے لیے وہ بیماری کے باوجود بھی اتنی دور تک آئی تھی۔ وہ پورے کیے بنا کیسے چلے جاتی؟ کچھ دیر مزید انتظار کے بعد وہ اٹھی اور ریسیپشن کی طرف بڑھ گئی۔ سنیے، اس نے جھجکتے ہوئے پکارا۔ جی میم بولیے، وہ لڑکی اپنے آفیشیل لہجے میں بولی۔ کمپیوٹر کی اسکرین سے نظریں ہٹا کر اس کو دیکھا۔ ابھی کتنی دیر لگے گی؟ وہ بیمار نہ ہوتی تو شاید مزید انتظار کر لیتی۔ میم آپ کو بتایا تھا نا کہ سر میٹنگ میں ہیں اور جب تک میٹنگ ختم نہیں ہوگی سر آپ سے نہیں مل سکتے اور نہ آپ کا انٹرویو لے سکتے ہیں۔ آپ پلیز انتظار کریں، وہ لڑکی اپنے مخصوص سے انداز میں بولی تھی مگر آئرہ کو اس میں بیزاری محسوس ہوئی۔ دیکھیے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور شام ہو رہی ہے، مجھے گھر بھی جانا ہے، آپ پلیز ان سے کہیں کہ میرا انٹرویو لے لیں۔ وہ خود کو اس وقت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ زندگی بھی انسان کو کیسے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے، کس کس طریقے سے اس کو آزماتی ہے۔ میم میں نے کہا نا ویٹ کریں، سر بزی ہیں ابھی، اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے تو چلی جائیں، کل آ جائیے گا۔ اس لڑکی نے اب کی بار ذرا سخت لہجے میں کہا تو آئرہ دانت پیس کر رہ گئی۔ اگر ٹائم نہیں تھا تو بلایا کیوں تھا پھر آج؟ نوکر سمجھ رکھا ہے نا؟ 3 گھنٹے سے انتظار کے لیے بٹھایا ہوا ہے، حد ہوتی ہے ویسے۔ وہ غصے سے کہہ کر اپنی جگہ واپس آ کر بیٹھ گئی۔ اس لڑکی نے کچھ دیر اس کو گھورا مگر پھر بنا کچھ بولے سر جھٹک کر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ شاید اس کو عادت تھی ایسے لوگوں کو جھیلنے اور ان کی باتیں سننے کی۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئی۔ اس کی حالت مزید خراب ہونے لگی تھی تو وہ پھر اٹھ کر اس کی طرف آ گئی۔ پلیز جلدی کریں، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ میں گھر جانے کی بھی قابل نہ رہوں۔ اس نے جیسے التجا کی۔ اوکے میں سر سے بات کرتی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اس لڑکی کو شاید اس کی حالت پر رحم آ گیا تھا۔
آئرہ نے تشکر آمیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں کے گوشے نہ جانے کس خیال کے تحت بھیگ گئے۔ وہ لڑکی اب نمبر ملا رہی تھی۔ آئرہ وہاں سے ذرا ہٹ کر دیوار کے سہارے کھڑی ہو گئی۔ اب تو سر چکرا رہا تھا۔ صبح 10 بجے کی وہ گھر سے نکلی تھی۔ پورے 3 گھنٹے خوار ہونے کے بعد وہ یہاں پہنچی تھی اور یہاں آ کر بھی 2 گھنٹے سے انتظار کر رہی تھی۔ اس نے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ تب اس کے کانوں میں اس لڑکی کی آواز گونجی۔ دوسری طرف سے کال پک کر لی گئی تھی۔ وہ غائب دماغی سے سننے لگی۔ دھیان تو کہیں اور ہی تھا۔ سنیے میم، اس لڑکی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس نے فوراً آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا۔ سر کہہ رہے ہیں آپ کل آ جائیے گا، ابھی وہ آپ سے نہیں مل سکتے۔ وہ بہت تھک گئے ہیں، اس لیے گھر کے لیے نکل رہے ہیں۔ اس لڑکی کی آواز آئرہ کو سورہ اسرافیل کی طرح لگی تھی۔ اسے لگا وہ اپنے قدموں پر مزید کھڑی نہیں ہو پائے گی۔ وہ کسی بت کی طرح کھڑی ہو گئی۔ وہ لڑکی دوبارہ سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ اس کی برداشت جواب دے گئی۔ کس قدر گھٹیا مینجمنٹ ہے آپ کی۔ لوگوں کو انٹرویو کے لیے بلا کر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ دنیا کے سارے کام آپ کے پاس ہیں تو باقی کو کیا ویلا سمجھ رکھا ہے۔ وہ اپنے حواس کھو چکی تھی اب۔ صبر اور برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے مس، جاب کے لیے تو اس سے بھی مشکل سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کو، اور آپ ایک دن میں ہی تھک گئی ہیں۔ اس لڑکی کی بجائے اب اس کی بات کا جواب کسی نے پیچھے سے دیا تھا۔ آئرہ نے پلٹ کر بولنے والے کو دیکھا۔ وہ 25-26 سال کا کوئی نوجوان تھا۔ پینٹ کوٹ میں ملبوس وہ دیکھنے میں کسی اونچی پوسٹ پر لگ رہا تھا۔ سر، انہی کا انٹرویو تھا۔ صبح سے انہوں نے میرا سر کھایا ہوا ہے، اس لڑکی نے بے بسی سے کہا تو وہ نوجوان مسکرایا۔ شیزا، ان کو میرے آفس میں بھیجو، میں ابھی ان کا انٹرویو لے لیتا ہوں، وہ کہہ کر مڑ گیا، جبکہ آئرہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ سر نے آپ کو اندر بلایا ہے، اب آپ چلی جائیں، وہ کہہ کر اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ کس طرف جانا ہے؟ آئرہ نے سنجیدگی سے پوچھا تو اس لڑکی نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہی لیفٹ سائڈ پر پہلا کمرہ سر کا ہے، اس نے بتایا تو آئرہ اس کا شکریہ ادا کیے بنا ہی آگے بڑھ گئی۔ اس نے وہاں پہنچ کر ڈور کو ہلکا سا نوک کیا۔ یس کم ان پلیز، فوراً اجازت مل گئی۔ وہ ایک ہاتھ سے فائل کو سینے سے لگائے دوسرے ہاتھ سے گلاس ڈور دھکیلتی اندر داخل ہو گئی۔ وہ اسے دیکھتے ہی مسکرایا۔ پلیز تشریف رکھیے۔ آئرہ اجازت ملتے ہی بیٹھ گئی۔ کیا کرتی ہیں آپ؟ اس نے کچھ دیر بعد پہلا سوال کیا۔ ویلی رہتی ہوں، وہ اکتاہٹ سے بولی۔ اب اس سوال کا بھلا کیا تک بنتا تھا، اس لیے جیسا سوال تھا اس نے ویسا ہی جواب دیا تھا۔ میرا مطلب تھا کہ پڑھتی وغیرہ ہیں یا نہیں، اس نے اپنے سوال کی وضاحت کی۔ اگر پڑھتی ہوتی تو جاب کے لیے کیوں اپلائی کرتی؟ وہ میز کی چمکتی سطح کو گھورتے ہوئے بولی تو ایک لمحے کے لیے مقابل چپ ہو گیا۔ پھر ایک لمبا سانس لیتے ہوئے دوبارہ بولا، گڈ، کوالیفیکیشن کیا ہے آپ کی؟ BSc، مختصر سا جواب آیا۔ مگر ہمیں گریجویٹ نہیں چاہیے، آپ نے شاید ہمارا ایڈ غور سے نہیں پڑھا، وہ اس کی بات کے جواب میں بولا۔ غور سے ہی پڑھا تھا، آپ نے لکھا تھا MA ہو اور کمپیوٹر کورس کیا ہو۔ آئرہ نے اس کی بات درست کی۔ آپ نے کمپیوٹر کورس کیا ہوا ہے؟ وہ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد گویا ہوا۔ نہیں، کورس تو نہیں کیا، مگر مجھے سارا کمپیوٹر آتا ہے، اس کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں، اس نے بڑے فخر سے بتایا۔ مگر پھر بھی آپ گریجویٹ ہیں تو کیا ہوا، میں MA ساتھ ساتھ پرائیویٹ کر لوں گی۔ آپ کی فائل دیکھ سکتا ہوں اگر اجازت ہو تو، اس نے پوچھا تو آئرہ نے فوراً فائل اس کی جانب بڑھا دی۔ وہ کھول کر دیکھنے لگا۔ میٹرک، FSc اور BSc سب کا ریکارڈ شاندار تھا۔ وہ کافی امپریس ہوا۔ ویری گڈ، آپ تو بہت لائق ہیں ماشاءاللہ سے۔ ویسے آپ کو PA کی پوسٹ کے لیے بھی ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو۔ اس نے فائل بند کر کے کوہنیاں میز پر ٹکا کر ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھتے ہوئے پوچھا۔ ریئلی؟ آئرہ نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ یس آف کورس، آپ کافی کانفیڈنٹ ہیں اور میرا خیال ہے آپ کو یہ جاب زیادہ سوٹ بھی کرتی ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تھینک یو سو مچ۔ آئرہ کو اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آیا۔ ویلکم، آپ منڈے سے آفس جوائن کر سکتی ہیں، ریسیپشن سے جوائننگ لیٹر لے لیجیے گا، وہ فائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ آئرہ سے خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے فائل تھامی اور کھڑی ہو گئی، مگر پھر کچھ یاد آنے پر دوبارہ بیٹھ گئی۔ اب پرائیویٹ MA کی ضرورت تو نہیں ہے نا؟ آئرہ کے پوچھنے پر مقابل کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔
آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ۔ اب وہ اس کے کھلے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ آئرہ جی اچھا کہہ کر باہر نکل آئی۔ انٹرسٹنگ گرل، فہد نے اس کے جاتے ہی زیر لب مسکراتے ہوئے کہا اور کوٹ اور کی چین اٹھا کر خود بھی باہر نکل آیا۔ منڈے کو وہ صبح 7 بجے گھر سے نکل آئی۔ 9 بجے کے قریب وہ آفس پہنچ گئی۔ صبح صبح تھی اس لیے رش کافی زیادہ تھا، لوگ آ جا رہے تھے۔ وہاں کی دنیا اس کے لیے بالکل نئی اور الگ تھی۔ لڑکیوں کی اتنی بے باکی اس نے شاید ہی پہلے کبھی دیکھی تھی۔ سنیے، آج مجھے آفس جوائن کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ جمعرات کو میرا انٹرویو ہوا تھا، اس نے ریسیپشن پر جا کر کہا۔ وہاں آج کوئی اور لڑکی تھی۔ آپ ویٹ کریں میم، میں پوچھ کر بتاتی ہوں، اس نے نرمی سے کہا اور فون کی جانب متوجہ ہو گئی۔ چند لمحوں کی مختصر بات چیت کے بعد اسے اجازت مل گئی۔ سر نے آپ کو اندر بلایا ہے، آپ چلی جائیں، وہ کہہ کر اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ آئرہ اوپر آ گئی۔ آج اسے کسی پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ وہ آفس میں اجازت لے کر اندر داخل ہو گئی۔ ویلکم مس آئرہ، فہد نے اسے دیکھتے ہی ایک مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، وہ بھی جواباً تھوڑا سا مسکرائی۔ تشریف رکھیے پلیز، فہد نے چیئر کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے اشارہ کیا۔ آپ اپنے ڈاکیومنٹس لائی ہیں؟ وہ اس کو ریلیکس انداز میں بیٹھتے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ جی لائی ہوں، آئرہ نے کہہ کر فائل اس کی جانب بڑھا دی۔ فہد نے ایک بار کھول کر سرسری سا دیکھا، پھر بند کر کے فائل ایک سائڈ پر رکھ دی۔ اس فائل میں تمام ڈاکیومنٹس کی فوٹو کاپیاں تھیں۔ جی، تو کیسا لگا آپ کو ہمارا آفس؟ فہد دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ دیکھنے میں تو بہت اچھا ہے، آئرہ نے دل سے تعریف کی۔ اور لوگوں کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ تو جب ان کے ساتھ رہوں گی، کام کروں گی، تب پتہ چلے گا۔ فہد اس کی بات سن کر مسکرایا اور پھر بولا، مجھے امید ہے کہ یہاں کے لوگ بھی آپ کو بہت پسند آئیں گے۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی کچھ ہو اور ہو سکتا ہے ایسا نہ بھی ہو، آئرہ نے بے نیازی دکھاتے ہوئے کہا۔ اس کو میں آپ کی صاف گوئی کہوں یا آپ کا ایٹیٹیوڈ؟ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ کانفیڈنس کہہ سکتے ہیں، آئرہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ فہد متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ نائس ٹو میٹ یو مس آئرہ، وہ کھل کر ہنسا۔ می ٹو، آئرہ نے بس مسکرانے پر اکتفا کیا۔ گڈ، فہد کو وہ لڑکی اچھی لگی تھی۔ آپ کا آفس 7 والا ہے، آپ وہاں چلی جائیں، کچھ دیر ریلیکس کریں، پھر اس کو پڑھ لیجیے گا۔ اس نے ایک پیپر آئرہ کو تھمایا۔ اس میں آپ کو آفس کے تمام رولز اینڈ ریگولیشن کے بارے میں پتہ لگ جائے گا۔ آپ کے کام کی نوعیت کیا ہے وہ بھی آپ جان جائیں گی۔ اس کے بعد میں آپ کو مزید گائیڈ کر دوں گا۔ فہد کی تمام باتوں کو اس نے غور سے سنا اور سر ہلاتی رہی۔ اور کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھ سکتی ہیں، وہ دوبارہ بولا۔ نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، آئرہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوکے گڈ، اب آپ جائیں۔ فہد نے اسے اجازت دی تو وہ آفس کے باہر نکل آئی۔ اسے اپنا یہ باس اچھا لگا تھا۔